باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان، آیت نمبر 66۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور کہتا ہے انسان، أَإِذَا مَا مِتُّ کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا البتہ میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ کیا اور نہیں یاد کرتا انسان، أَنَّا خَلَقْنَاهُ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا، بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا اور نہیں تھا وہ کوئی چیز، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا ہم نے تو اس وقت اس کو پیدا کیا۔ فَوَرَبِّكَ بس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور انہیں اکٹھا کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ اور شیطانوں کو بھی، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ پھر ہم ان کو ضرور حاضر کریں گے، حول جہنم جہنم کے ارد گرد، جِسِیًّا گھٹنوں کے بل، جِسِیًّا گھٹنوں کے بل، ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ پھر ہم نکالیں گے، من کل شیعۃ ہر گروہ سے، ایہم خصوصاً وہ، اشد علی الرحمن جو زیادہ سخت ہے رحمان کے سامنے، عتیٰ نافرمانی کرنے میں، ثم لنحن اعلم پھر البتہ ہم ضرور جانتے ہیں، بالذین ان لوگوں کو، ہم اولا بہا جو زیادہ لائق ہیں، صلیہ دوزخ میں داخل ہونے کے، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں کون دوزخ میں جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ اور نہیں ہے تم میں سے کوئی، إِلَّا وَارِدُهَا مگر وہ وارد ہونے والا ہے دوزخ پر، وہ دوزخ پر وارد ہونے والا ہے۔ کان علی ربک ہے آپ کے رب کے ذمہ، حتماً لازم، مقضیہ طے شدہ، ہر ایک جہنم میں ضرور جائے گا۔ ثم ننجی الذین پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو، الذین اتقوا جو ڈرتے ہیں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا اسی جہنم میں، جِسِیًّا گھٹنوں کے بل۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اور جس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جو کافر ہیں، للذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر مقاما دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ نَدِیًّا اور کون اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور ہم نے کتنی ہی ہلاک کی ہیں، قبلہم ان سے پہلے، من قرن جماعتیں اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی جماعتیں ہلاک کی، ہم احسن اثاثا وہ بہت اچھی تھیں ساز و سامان کے اعتبار سے، بڑے مالدار اور بڑے امیر لوگ تھے پہلے، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَرِئْيَا اور نمود اور نمائش کے لحاظ سے بھی بڑے اچھے تھے وہ، ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقِدْ
گمراہی میں ہے، فل یمدد لہ، بس مدد دے گا اسے الرحمن مدہ، اللہ تعالیٰ ان کو مدد دینا، حتیٰ یہاں تک اذا رأوا، جب دیکھیں گے، ما اس چیز کو، یوعدون جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب یا تو عذاب، و اما الساعۃ اور یا قیامت، فسیعلمون پس بالتاکید وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا کون برا ہے جگہ کے لحاظ سے، واضعف جندا اور کون زیادہ کمزور ہے لشکر کے لحاظ سے، یہ سب کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اور زیادہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اور زیادہ دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت جنہوں نے ہدایت قبول کی، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں، ثوابا بدلے کے لحاظ سے، وخیر مردا اور بہتر ہیں لوٹنے کی جگہ کے اعتبار سے۔ بس لکھیے، یہ سورہ مریم کا درس نمبر 11 ہے۔ سبق کا عنوان ہے اس بات عقیدہ معاد، بلکہ اس کو اور مختصر لکھ لیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر منکرین کے شبہات اور ان کے جوابات۔ اہل طاعت اور اہل معصیت کا انجام۔ ربط گزشتہ سبق میں نیک اور برے لوگوں کے انجام کو بیان کیا تھا، مرنے کے بعد ان کا حال کیا ہوگا اسے بیان کیا۔ اب کی آیات میں منکرین کے شبہات کو بیان کیا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن اور محال سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہلا، اہل غفلت، بد خصلت اور دین دور لوگوں کا یہ موقف چلا آتا ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ یہود و نصارہ آخرت کو نہیں جھٹلاتے تھے، ان کا تو دعویٰ تھا کہ ہم آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ منکر تھے کہ قیامت کوئی نہیں آنی، بس ہم نے مرنا ہے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے، بس یہیں پہ جو کھانا ہے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ان کا موقف تھا مشرکین مکہ کا۔ جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، یہ تو ناممکن بات ہے، کیسے ممکن ہے؟ یعنی اللہ کی قدرت کے منکر تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی مشکل کام اللہ نہیں کر سکتا معاذ اللہ۔ لیکن یہ سب ناسمجھی اور نادانگی کی باتیں ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا، اور ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے، جب یہ نہیں تھے، ان کا نام و نشان نہیں تھا، نابود تھے، ہم نے ان کو بود کیا، ہم نے ان کو پیدا کیا، نیست ہیست میں لائے، ایک قطرے سے ہم نے ان کو پیدا کیا، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام؟ جب یہ کچھ نہیں تھے، معدوم سے ہم نے ان کو وجود میں لایا،
اب کچھ ہیں تو اب ہمارے لیے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ انہیں ریزہ ریزہ کر کے دوبارہ ہم اکٹھا کریں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا قسم ہے تیرے رب کی، ضرور ان مشرکوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کریں گے، ہم شیاطین کو بھی ان کے ساتھ لائیں گے، ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ ہوگا۔ وقال قرینہ ھذا ما، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی کا شیطان اس کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا حاضر کریں گے، زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا۔ ہر سرکش کو بڑے مجرم کے سامنے، جو بڑا مجرم ہوگا اس کو سامنے لایا جائے گا، ہر سرکش کو اور بڑے مجرم کو سامنے لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد والے کو، پھر اس کے بعد والے، مراتب کے اعتبار سے ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ مطلب یہی ہے کہ جو جتنا بڑا مجرم ہوگا، یعنی پہلے لیڈر لائے جائیں گے نا، پھر ان کے ماتحت ہوں گے ان کو لایا جائے گا، پہلے لیڈروں کو سامنے لایا جائے گا۔ لیکن یہ انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، بس جتنے ادھر جینے ہیں بس یہی اور کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ان کتابیں غلط ہیں، ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم، جس کو ہم نے پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، آج وہ بھی کہتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کہتے یہ ناممکن بات ہے۔ فرمایا نہیں، ہم بڑے قادر ہیں، ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کام بالکل مشکل نہیں ہے۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد، کہتے ہیں جس وقت ہم مکس ہو جائیں گے زمین میں، کیا ہم نئی پیدائش پیدا کیے جائیں گے؟ اس کا قائل کون تھا؟ ابو جہل یا ولید بن مغیرہ یا عقبہ بن ابی معیط یا ابی بن خلف، ان میں سے کسی نے یہ باتیں کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ نکالیں؟ فرمایا ہاں، نکالا جائے گا قبروں سے تمہیں، عن قریب، میں قبر سے نکالا جاؤں گا زندہ کر کے، دوبارہ زندہ کر کے مجھے نکالا جائے گا۔ جی ہاں، ہیہات لما توعدون، بعید ہے، یہ بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ وما نحن بمبعوثین، سورہ نام میں، ہم نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ہم اٹھائیں گے، ہم قادر ہیں، ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع کریں گے۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو پیدا کیا، تو ابھی اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، جسم مٹی میں مل گیا، کہ ہم دوبارہ قادر نہیں ہیں اس کو زندہ کرنے پہ، ہم دوبارہ لا سکتے ہیں، ہم دوبارہ زندہ کر کے اس کو لائیں گے۔ تو انسان کو بنایا بھی ایک ایک ذرے سے ہے، جب ذرے ذرے سے بنایا تو ذرے ذرے کو اکٹھا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ آپ دیکھیے، انسان کو جب اللہ تعالیٰ ابتداءً پیدا کرتے ہیں تو بکھرے ہوئے ذرات سے ہی تو پیدا ہوتا ہے۔ باپ نے دانا کھایا، اس دانے کے لیے کتنی محنت کی گئی، کہاں سے اس کے لیے خدمت ہو رہی ہے، کہیں سے بارش آ رہی ہے، کہیں سے ہوا آ رہی ہے،
کہیں سے اس کے لیے کھاد بن رہا ہے، کہیں سے اس پہ سپرے ہو رہے ہیں، کہیں کون خدمت کر رہا ہے، وہ دانہ کہاں سے کہاں پہنچا، پھر اس نے کھایا، پھل لائے کہاں کہاں کس ملک سے، کس ٹرک کے ذریعے، کس گاڑی کے ذریعے، کن کن مزدوروں کے ذریعے وہ پھل یہاں پر پہنچے، غذا استعمال کی، دوا استعمال کی، کھانا کھایا تو باغ سے منتقل ہوا رحم مادر میں۔ اب ماں بھی غذا کھاتی ہے، اس نے بھی وہی دانہ کھایا، گوشت کھایا۔ اب گوشت کہاں کہاں سے آتا، اس جانور کو دیکھیں، کہاں کہاں سے اس نے گھاس کھایا، کہاں کہاں سے اس نے پتے کھائے، کہاں کہاں سے اس کے لیے دوسری غذائیں اور چارہ آیا۔ یہ سارے ذرات جمع ہوئے گوشت کے ذریعے سے ماں میں، ماں سے ذرات گئے، اس کے ساتھ تعلق ہوا، اس کا جسم بنا۔ ماں نے دودھ پیا، دودھ کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک ذرہ کہاں 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 سے جمع ہوا، کیا کیا اس جانور نے کہاں کہاں سے جمع کر کے کھایا، وہ ماں کے ذریعے سے اس کے خون میں شامل ہوا، ماں کے خون میں شامل ہوا۔ تو گوشت ماں نے کھایا، اس میں ذرات جو موجود ہیں، اس ذرات سے اس کو وجود دیا۔ اب جتنی بھی چیزیں کھائیں ذرا انسان سوچے، کوئی انسان جان سکتے ہیں کہ اس کے وجود کے ذرات دنیا میں کہاں کہاں سے بکھیرے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا؟ انسان ایک بکری کا گوشت کھاتا، پتہ نہیں کتنے پہاڑوں سے اور کتنے جنگلوں سے اور کہاں کہاں سے وہ پتے کھاتی ہے، گوشت بنا، وہ گوشت آپ نے کھایا، وہ ذرات بچے میں منتقل ہوئے، بچے کی جان بنی، جسم بنا، جب پیدا ہوا تو 9-12 انچ تھا، 10-12 انچ، 14-15 انچ، اب کہاں تک پہنچا، نشو و نما اس کی ہوئی۔ تو گھاس اس نے بنائی تھی، پانی اس نے بنایا تھا، یہ پھل اس نے بنائی، یہ دانہ اس نے بنایا، یہ ساری چیزیں معقولات و مشروبات یہ جانور اس نے بنائے، یہ دالیں دنیا کے کس کس کونے اور کہاں کہاں سے پہنچی، کتنے ذرائع استعمال ہوئے، کبھی بحری راستوں سے، کبھی خشکی کے راستوں سے، کبھی ہوائی راستوں سے، کوئی چیز کہاں سے پہنچی، کوئی کہاں سے پہنچی، تو پوری دنیا کے اندر سے جمع کر کے ایک ایک ذرے کو ہم نے انسان بنا دیا۔ جب ایک بار اس کو اکٹھا کر لیا، دوبارہ بکھیر کے اکٹھا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے بھائی، ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو کتنی زبردست دلیل دی ہے کہ جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام۔ تو یہ لیڈر لوگ دنیا میں آگے آگے ہوتے تھے، تو کل قیامت کے دن بھی پہلے انہی کو لایا جائے گا، قیامت کے دن بھی پہلے یہی ہوں گے۔ خاص کفار کو خطاب کرنے کے بعد مطلق انسانوں کو خطاب کیا کہ ہر انسان دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، شاید کو سمجھنا ہوگا، ہر انسان چاہے کوئی بھی ہے دوزخ پہ جانا ہوگا اس کو، لیکن مومن جب گزرے گا تو دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد پل صراط ہے کہ ہر آدمی دوزخ میں وارد ہوگا، مطلب پل صراط سے گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر ہے۔ تو اہل ایمان جو اہل تقوی ہیں صحیح سلامت اس سے گزر جائیں گے، اور کفار اور گناہگار مسلمان کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد گناہگار مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا، انبیاء، ملائکہ، صالحین سفارش کریں گے، پھر جہنم میں صرف کافر رہ جائیں گے، اب جہنم کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ ورود کا معنی ہوتا ہے مرور، عبور، گزرنا۔ جیسے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب مدین کے پانی پر پہنچے، وہاں شعیب علیہ السلام بھی بیٹھی ہیں جہاں پر پائیں، تو ورد کا معنی وہاں پہنچنا، گزرنا۔ تو معلوم ہوا کہ ورود کا معنی داخل ہونا نہیں ہے کہ مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے سارے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم پر سے گزریں گے، پل صراط سے گزریں گے، پھر رفتار بقدر اعمال ہوگی، کوئی بجلی کی طرح جا رہا ہے، کوئی ہوا کی طرح جا رہا ہے، کوئی گھوڑے کی طرح جا رہا ہے، کوئی اونٹ کی طرح جا رہا ہے، کوئی پیدل والے کی طرح جا رہا ہے۔ تو جس کے جتنے مضبوط اعمال ہوں گے اس طرح اس کو عبور کرے گا اور اس سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ورود کا معنی دخول ہو، دوسری تفسیر، تو پھر یہ کفار کو خطاب کیا گیا ہے کہ ہر کافر جہنم میں داخل ہو۔
اور بعض کہتے ہیں نہیں، سارے انسانوں کو خطاب ہے، ہر انسان جہنم میں جائے گا، سب جہنم میں سبھی نے جانا ہے۔ کیا مطلب؟ بات تو بڑی خطرے والی ہے کہ ہر ایک جہنم میں جائے گا۔ اس آیت میں تو یہی بات نظر آ رہی ہے، سمجھیے۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنیے، فرماتے ہیں مومن اور کافر سب جہنم میں داخل ہوں، مومن بھی کافر بھی سب جہنم میں داخل ہوں گے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں اٹھا کر کانوں کی طرف بڑھائیں اور فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ بات نہ سنی ہو تو یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں کہ ہر آدمی جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی نیک ہو بد ہو جہنم میں جائے گا۔ لیکن وہاں پر آگ مومن کے حق میں سلامتی والی ہوگی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیا ہو گئی تھی؟ سلامتی والی۔ جائیں گے مومن بھی، لیکن مومنین کو وہ آگ کہے گی کچھ بھی نہیں، کیونکہ آگ کا جلانا آگ کا ذاتی فعل تھوڑا ہی ہے، ذاتی عمل تو اس کا، بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہے نا آگ۔ اللہ جس کے بارے میں حکم دیں گے اس کو جلائے گی، آگ کسی کو تو نہیں جلاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اس نے نہیں جلایا، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے جہنم میں فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جہنم میں فرشتے جو ڈپٹیاں دے رہے ہیں جہنمیوں پر موجود ہے نا، جو جہنمیوں کو سزائیں دے رہے ہیں، واپس دھکیل رہے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، زجر توبیخ کر رہے ہیں، جہنم میں فرشتے موجود ہیں، لیکن ان کو وہ آگ کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو ایسی مومن لوگ بھی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو بھی آگ کچھ بھی نہیں کہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ بات آپ کو معلوم ہے، وہی پانی کا پیالہ قبطی کے لیے خون بن جاتا، سبطی کے لیے پانی بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کسی کے لیے اس آگ کو ٹھنڈک بنا دے، کسی کے لیے عذاب بنا دے۔ تو مومن صحیح سلامت جہنم سے ہو کر واپس آ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے، آیت تو آپ نے پڑھ لی، تفسیریں بھی 2-3 آپ کے سامنے آ گئیں، سوال یہ ہے کہ مومن جہنم میں جائیں گے کیوں؟ آئی نہ سمجھ؟ مومن جہنم میں کیوں جائیں گے؟ یہ بات سمجھنے والی۔ تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں۔ مومنین کو جہنم کا صرف وزٹ کرایا جائے گا تاکہ ان کو بے انتہا خوش کیا جا سکے، مومن خوش ہو جائیں۔ خوش کرنے کے لیے جہنم کا وزٹ کرایا جائے گا کہ وہ جہنم کو دیکھ کر آئیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے کہ ہمیں اس سے محفوظ رکھا۔ صرف ان کو دکھانے کے لیے لے جایا جائے گا بس۔ نمبر 2، دوسری حکمت، کفار کے غم اور حسرت میں اضافہ کرنا مقصود ہوگا۔ کفار جب مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ جہنم ان کو کچھ بھی نہیں کہتی، پھر اس وقت کہیں گے اچھا یہ تو وہی لوگ ہیں دنیا میں جنہیں ہم بڑا ذلیل کیا کرتے تھے، ان کو تو آپ کہتی کچھ نہیں ہے۔ تو کفار کی حسرت زیادہ کرنے کے لیے، کفار کو رسوا کرنے کے لیے مومنین کو بھی کہا جائے گا جاؤ ذرا جہنم گھوم آؤ، کہے گی کچھ بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہے ورود کا مطلب۔ نمبر 3، تیسری حکمت، مسلمانوں کے دشمن ان کے سامنے رسوا ہوں، جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، جن کافروں نے مسلمانوں پر جبر و ستم کیا تھا، آج ذرا جا کے مسلمان جہنم میں دیکھ کے آئے نا کیسے جل رہے ہیں، اور وہ بھی دیکھیں ہاں یہ تو ہمارا دشمن ہے جس کے ساتھ دنیا میں ہم بڑی زیادتیاں کرتے تھے، آج تو اس کے سامنے ہم جل رہے ہیں، بڑی رسوائی ہو رہی ہے۔ تو کفار کو رسوا کرنے کے لیے مسلمانوں سے کہا جائے گا جاؤ وزٹ کراؤ جہنم۔ نمبر 4، کفار کو یقین ہو جائے کہ جس حشر نشر کا ہم انکار کرتے تھے وہ صحیح نکلا۔ نمبر 5، مسلمانوں کو جہنم اس لیے دکھائی جائے گی کہ جنت کی نعمتوں کی قدر پیدا ہو۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، اس چیز کو پہچانا جائے تو ضد سے پہچانیں گے۔ جب جہنم دیکھیں گے نا پھر سمجھ آئے گی ہاں جنت بڑی قیمتی چیز۔ بہرحال یہ صرف
دکھانے کے لیے ہوگا تاکہ اہل جنت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کریں کہ اللہ نے ان کو اس جہنم سے بچا لیا۔ اور یہ جو اس میں اولئک عنہا مبعدون، کہ ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، مطلب اس کا یہ ہے اس اعتبار سے کہ عذاب سے دور رکھا جائے گا۔ مومن جب جہنم کا وزٹ کر کے آئیں گے تو جہنم کی آگ ان کو کچھ بھی نہیں کہے گی۔ ثم لننزعن، پھر ہم نکالیں گے، ان کو الگ کر لیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ سے، ایہم، خاص طور پر اس کو، اشد علی الرحمن عتیہ، جو زیادہ سخت ہے رحمان کے سامنے، یہ سب اکٹھے ہوں۔ پھر ان میں سے جو ان کے لیڈر اور بدماش اور گنڈے ہوں گے ان کو علیحدہ کر لیا جائے گا، ان کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتے ہیں نا، من نوقش فی الحساب عذب، جس کا صحیح معنی میں حساب ہو اس کی اب خیر نہیں ہوگی، عذاب دیا جائے گا۔ تو بھائی یہ لفظ آپ نے جو پڑھا من کل شیعۃ، یہ جہنمیوں کے گروہ کا ذکر ہے۔ تو شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گروہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اب وہاں پر انہوں نے تحریف کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے۔ او بھائی کچھ خدا کا خوف کرو، ورنہ یہ آیت پڑھ کے ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو جہنمیوں کے گروہ کے بارے میں بات کہی جا رہی، یہ آیت پڑھ کے ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی جماعت، اس کا معنی گروہ، ایک خاص جو معروف ہے وہ مراد یہاں پر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ جانتے ہیں جیل خانہ میں مجرم قید ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں کہ نہیں قید خانے میں، جیل میں، اس جیل میں جیل کا افسر چلا جائے، کوئی وزیر اعظم صدر چلا جائے، حکام میں سے کوئی بندہ چلا جائے، کوئی ڈی سی چلا جائے، ایس پی چلا جائے، آپ کہہ دیں گے کہ یہ بھی جیل میں ہے، وہ جیل ہو گیا، ایسے کہیں گے؟ یہ مراد تو نہیں۔ جو مجرم لوگ جیل میں قید ہیں، اب ایک افسر جیل کا معائنہ کرنے، وزٹ کرنے جیل میں جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ افسر بھی جیل ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ان کی نوعیت اور ہے، اس کی اور ہے۔ تو مسلمان جب جہنم کو دیکھنے جائیں گے تو ان کی نوعیت اور ہوگی، اور جو مجرم وہاں پر پڑے ان کی نوعیت اور ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ اب کفار کے ایک مغالطے کا جواب دیا۔ غریب مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے اگر قیامت بالفرض آ گئی تو وہاں بھی بہتر ہم ہی ہوں گے۔ کیا کہتے تھے؟ بلی کے خواب میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے تھے وہاں بھی بہتر ہم ہوں گے، اس لیے یہاں پر ہم کھاتے پیتے، مال ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، کوٹھیاں ہمارے پاس، بڑی اچھی مجلسیں ہمارے پاس، بڑی چہل پہل ہمارے پاس ہے، تو اگر ہم بالفرض مرنے کے بعد اگر زندگی ہوئی بھی تو وہ بھی ہماری اچھی ہوگی۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم یہاں پر بھوکے مرتے ہو، کھانے کا کچھ نہیں، وہاں بھی تم ایسے ہی ہوگی۔ دنیا میں ہم بہتر ہیں تو وہاں بھی ہم بہتر ہوں گے نا۔ اس کا جواب دیا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کتنی قوموں کو پہلے ہم نے ہلاک کر دیا؟ ایک تو تاریخی جواب دیا ماضی سے، وہ پہلے والی قوم عاد، قوم سمود، بڑے امیر لوگ تھے، تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تم کون ہوتے ہو؟ یہاں بات امیروں کی نہیں چلتی، یہاں بات تقوی والوں کی چلتی۔ جو مال، دولت، عزت، جان، صحت ہم نے انہیں دی تھی، تم سے کہیں زیادہ تھی، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی، انبیاء کی مخالفت کی، ہم نے کیا کیا؟ انہیں برباد کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر دیا ہم نے ان کو۔ چند دن اگر خوشحالی اور مالی دولت کے ساتھ آ جائیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بھی ہو گئے ہیں، یہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے، نہ ہی اچھے انجام کی دلیل۔ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آپ کا انجام بھی اچھا ہوگا، آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو آپ کا انجام اچھا ہو جائے گا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ انجام اس کا اچھا ہوگا جس کے پاس تقویٰ ہے۔ تو اساس سے مراد ساز و سامان ہے، ساز و سامان کی تمام اقسام، مال، دولت، اونٹ، گھوڑے، سونا، چاندی، خادم، سارے اسباب۔ جس کے پاس اسباب زیادہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ بھی ہے۔ رعیہ کا معنی ہے ظاہری بناوٹ اور خوبصورتی، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ظاہری بناوٹ اور خوبصورتی میں بڑی بڑی کوٹھیاں،
مشرکین اپنی فراخی کو اور اپنے مال اور دولت کو اور ادھر ایمان والوں کی تنگ دستی کو اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ ہم اکبر ہیں، لیکن یہ نہ دیکھا کہ وہ ساتھ جو روم کے کافر تھے، نصارہ روم، ایران کے مجوسی، مشرکین مکہ، ان کو تم ہدایت یافتہ کہتے ہو؟ اگر مال اور دولت ہدایت پر ہونے کی دلیل ہے، مال اور دولت اللہ کے پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے، تو رومی نصارہ کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ، اس لیے کہ ان کا مال تم سے زیادہ ہے؟ مجوسیوں کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تم سے زیادہ دولت ہے؟ تو صرف مسلمانوں کو اور اپنا تقابل کر رہے ہو؟ مال اور دولت کا زیادہ یا کم ہونا پسندیدگی کا معیار نہیں ہے، حق کے ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ بات۔ ایک جواب تو یہ دیا۔ آئندہ آیت میں ایک اور انداز سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ میں نے کب تک اس کو ڈھیل دینی ہے۔ تو ڈھیل دینا اللہ کی رحمت اور حلیم ہونے کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو۔ صرف اللہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتے تاکہ ذرا تم دل کھول کے کفر کرو، پھر ہم بھی صحیح کر کے تمہیں عذاب دیں گے، اپنی حسرتیں اچھی طرح پوری کر لو، جب ہماری باری آئے گی نا پھر ہم بھی سیدھا کریں گے۔ جب عذاب کو دیکھیں گے حقیقت کھل رہی تو اللہ ڈھیل دے رہے، مہلت دے رہے، املی لہم ان کیدی متین، ڈھیل دے رہا اللہ تعالیٰ۔ تو ڈھیل کو یہ نہ سمجھو کہ ہمارے لیے فراخی ہو گئی، ہمارے لیے خزانے کھل گئے، نہیں بھائی۔ یہ جو مچھلی پکڑنے والے ہوتے ہیں نا، مثال سے بات عرض کر رہا ہوں، مچھلیاں پکڑنے والے جب وہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، وہ جو کانٹا ہوتا ہے رسی کے ساتھ لگا کے دریا میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کھانے کی چیز لگا دیتے ہیں، جیسی کانٹا انہوں نے دریا میں پھینکا، ساتھ گوشت لگا ہوا، مچھلی نے جب دیکھا بڑی خوش ہو گئی، جی میرے لیے تو گوشت آ گیا۔ تو اب مچھلی جب آتی ہے تو اس گوشت کے ساتھ منہ ٹچ کرتی ہے، پکڑتی ہے، جیسے اس مچھلی نے اس گوشت کو پکڑا، اس رسی کو جھٹکا لگتا ہے، شکاری سمجھ جاتا ہے کہ مچھلی آ گئی ہے، لیکن وہ فوراً رسی کو کھینچتا نہیں ہے، فوراً کھینچ لے گا تو ابھی تو صرف منہ ٹچ ہوئے، اس کے منہ سے نکل آئے، ابھی اس کو رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے، ڈھیل دے دیتے ہیں۔ مچھلی جب دیکھتی ہے نا کہ رسی کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے، وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے، میری خوراک ہے، کوئی فکر کی بات یہاں پہ نہیں ہے، ڈھیل مل جاتی ہے خوشی سے کہ میرا کھانا ہے، زبردست مزے لے کر کھاتی ہے۔ جب پیٹ میں پہنچ کے کانٹا پھنستا ہے، اب ادھر شکاری جھٹکا لگا کے اس کو باہر نکال لاتا، باہر لے آتے اس کو۔ جب وہ جھٹکا لگاتے تو وہ سیدھا شکاری کے پاس آ جاتی ہے، پکڑ لیتے اس کو۔ اب مچھلی نے اس رسی کی ڈھیل کو اپنے لیے خوشحالی سمجھا کہ میری خوراک ہے، میرا مزہ ہے، مجھے خوراک مل رہی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ مجھے ڈھیل مل رہی ہے۔ تو اللہ نے بھی ایسے ڈھیل دی ہوئی ہے، تو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ آ رہا ہے، دولت زیادہ آ رہی ہے، پیسہ زیادہ آ رہا ہے تو اللہ ہم سے خوش بھی ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ ایک ہی بات، جب جھٹکا لگے گا نا سیدھے ہو جاؤ گے۔ پھر بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک ہی جھٹکا لگے گا، یہ آزمائش ہے، مچھلی کی بھی آزمائش ہو رہی ہے نا، امتحان ہو رہا ہے، سمجھدار مچھلی کبھی اس کو نہیں پکڑے گی۔ تو کفار بھی ایسی بس اس کو اپنے لیے ڈیل سمجھ کر اس کو خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے، بس ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا جب عذاب کو دیکھیں گے ان پر حقیقت کھلے گی، اب کون بدتر ہے اور کون اچھے ٹھکانے والا ہے، کون اچھے گھر کا مالک ہے۔ یہ ان کے اسکول کا جواب ہے جو کہتے تھے ہمارے مکان، کوٹھیاں، مجلسیں بڑی شاندار ہیں، قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کس کی مجلس بری تھی اور کس کی مجلس شاندار تھی، کس کا مکان برا تھا۔ یہ مال اور دولت کے نشے میں مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کب تک مال کھائیں گے، کب تک کمائیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے، ابھی ڈھیل ہے، کانٹا پھنسنے والا ہے، جب کانٹا پھنستا ہے پھر مہلت نہیں ملتی۔ تیسرا جواب ان کی اس بات کا یہ دیا جو مال و دولت کو خوشحالی اور اللہ کے محبوب بننے کی علامت سمجھتے تھے،
بہتر اور باقی رہنے والی نیکیاں، باقیات الصالحات. یہ مال دولت بہتر نہیں ہے. اس مال دولت کو اللہ کے راستے میں لگا دیا، اللہ کے لیے خرچ کیا، مساجد مدارس پہ لگایا، دینی کاموں پہ لگایا، غریبوں یتیموں مسکینوں پہ لگایا، حج و عمرے پہ لگایا، دین کی خدمت کے لیے لگایا، یہ باقی رہنے والا ہے. باقیات الصالحات. تو باقیات الصالحات وہ اعمال مراد ہیں، وہ اعمال صالحہ جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. تو باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ وہ اعمال جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. حدیث میں اس کو مثال سے سمجھایا نا کہ باقیات الصالحات میں کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمائیے باقیات الصالحات یہ چیزیں باقی رہنے والی. تو یاد رکھیے گا، آج بھی لوگ غریبوں کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، غریب رشتہ دار کو شادی میں نہیں بلاتے ہیں. لیکن خود کی بھی سب سے پہلے یہی جاتا ہے، کفن کے لیے یہی پہلے جاتا ہے. خوشی میں نہیں بلاتے، اپنی تقریبوں پہ نہیں بلاتے. کیوں؟ غریب ہے بھائی، منہ نہیں لگاتے. بعض لوگ تو کسی دفتر میں چلے جاتے ہیں، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اگر وہاں ان کا باپ ملنے چلا جائے، ملازموں کو کہتے ہیں کہ میرے گھر کا کام کرنے والا بابا ہے. کیونکہ دیکھتے ہیں نا باپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کتنے بحث ہو چکے ہیں. کوئی رشتہ دار چلا جائے، کوئی باس پوچھ لے کون تھا، ادھر یہ محلے کا پڑوسی تھا، ایسے ملنے آیا تھا. وجہ کیا ہے؟ غریب ہے. لیکن مال کا ہونا پسندیدگی کا معیار نہیں ہے. ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب. اللہ دنیا اور اس کو دیتے جو پسند ہو ناپسند ہو سب کو دیتے، لیکن ولا یعطی الایمان الا من یحب. ایمان صرف اس کو دیتے جس کو اللہ پسند کرتے. دین کس کو ملتا ہے؟ صرف اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ پسند کرتے. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا تھا کہ نہیں تھا؟ علامہ ابن کثیر نے اس کا نام منور لکھا ہے. اس کے باپ کا نام یسعر تھا، دادے کا نام کاہش تھا، پردادے کا نام لابا تھا، اور لکردادے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا. موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام تھا عمران، دادے کا نام کاہس، پردادے کا نام لابا، لکردادے کا نام یعقوب. تو قارون کا والد بڑا نیک پرہیزگار آدمی تھا، یعقوب علیہ السلام کا پڑپوتا تھا. کتنی اونچی نسبت ہے، کتنی اونچی نسبت ہے. لیکن نسبتیں کام نہیں آتی، ایمان کام آتا ہے. قارون زمین میں دس کیا اپنے مال سمیت، فخسفنا به وبداره الارض. دسا دیا ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں. اللہ جانے کتنے بڑے رقبے پر اس کی کوٹھی تھی، نوکر چاکر تھے، کمرے بنے ہوئے تھے، بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کے پھرتی تھی. دسا زمین میں. تو مال اور دولت کا ہونا پسندیدگی کی علامت ہوتی تو قارون کبھی زمین میں نہ دستا. تو باقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ نیک اعمال ہیں. باقیات الصالحات، بہت ساری چیزیں باقیات الصالحات میں آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر اس کی نیک اولاد جو نیکی کرے گی خود بہت والدین کو پہنچے گی. اس لیے اولاد کو نیک بنائیے تاکہ مرنے کے بعد بھی پیچھے نیکی ہوتی رہے. کوئی اچھا شاگرد بنایا، اس کو دین پڑھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، پیچھے وہ پڑھا رہے ہیں، نسل در نسل پڑھاتا جا رہا ہے، اس کو نیکیاں پہنچ رہی. یہ باقیات الصالحات ہے. کنواں بنوا دیا، کوئی صدقہ جاریہ لگوا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یہ سب باقیات الصالحات. خود بہت اس کو نیکیاں مل رہی ہیں. مسجد میں قالین بچھوا دیے، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس کے بیٹھ کے درس دیں گے، درس سنیں گے، ثواب اس کو ملتا رہے گا. یہ باقیات الصالحات ہیں سب. آگے بات سمجھ. تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، صدقات ہیں، قرآن سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، قرآن کسی کو پڑھا دینا، کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے لگا دینا کہ آؤ تم بھی سیکھا کرو، تم بھی پڑھو، وہ پڑھ لے گا، اس کے لیے باقیات الصالحات بن جائے. اللہ اکبر. چلے بس.
یہ جو آپ کے مدرسے کا نام ہے اسی آیت سے لیا گیا ہے، باقیات الصالحات سے، لوگوں کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے والباقیات الصالحات. آگے سمجھ